الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ۔ حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم اپنا لیکچر نمبر 27 شروع کریں گے، اور آج کے اس لیکچر میں ہم جملۃ الفعلیہ کا پارٹ نمبر 5 کور کریں گے، اور اس پارٹ میں بھی ہم جملہ فعلیہ میں جو فعل ماضی ہے اس کے کچھ رولز جانیں گے اور کچھ مثالیں دیں گے قرآن مجید کی آیتوں سے، اور سمجھیں گے کہ فعل ماضی میں کیا کیا قواعد ہے، کیا کیا رولز ہے، اور پھر کچھ مثالیں دیں گے جملہ فعلیہ سے۔ سب سے پہلے جو رول آج ہمیں پڑھنا ہے جملہ فعلیہ کا، اس کو بتانے سے پہلے تھوڑا سا یہ میں بتاؤں کہ جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو فعل سے شروع ہو، اور ابھی تک جو ہم نے جانا وہ یہ جانا کہ جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے، اور ہر جملہ فعلیہ میں فعل پلس فاعل ضروری ہوتا ہے، یعنی فعل اور فاعل کے بغیر جملہ فعلیہ مکمل نہیں ہوتا۔ اور تیسرا پارٹ جملہ فعلیہ کا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے مفعول۔ مفعول کے بغیر جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے، مگر فاعل کے بغیر جملہ فعلیہ ناممکن ہے۔ اس لیے فعل پلس فاعل یہ ضروری ہے، اور اگر مفعول بھی ہو تو یہ مکمل ایک ہمارے پاس جملہ فعلیہ بنتا ہے۔ ابھی تک ہم نے یہ جانا کہ زمانے کے لحاظ سے ہمارے پاس فعل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک جو گزرا ہوا زمانہ، جو بھی کام گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے اس کو ہم فعل ماضی کہتے ہیں، اور جو ابھی کے زمانے میں یعنی پریزنٹ میں اور آنے والے زمانے میں یعنی فیوچر میں جو بھی کام ہو، ان دونوں کو کلب اپ کر کے عربی میں فعل مضارع کہتے ہیں۔ ہم نے فعل ماضی کو شروع کیا تھا، فعل مضارع تھوڑا کچھ کلاسز کے بعد ہم شروع کریں گے۔ فعل ماضی کے بارے میں ہم نے کچھ قواعد، کچھ رولز ہم نے پڑھے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ جب بھی ہم فعل پڑھتے ہیں، ہر ایک فعل جو ہے 99.9% وہ 3 حروف کا مشتمل ہوتا ہے، یعنی 3 حروف مل کے کوئی فعل بناتا ہے۔ ہم نے ایک نام بھی اس کا دیا تھا ثلاثی مجرد، یعنی 3 حرفی کوئی بھی فعل ہوتا ہے، اور ہر فعل کا جو مادہ ہے 99.9% وہ 3 حرفی ہوتا ہے، اسی لیے اس کو ہم ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ ان 3 حروف کو جن کو ہم مادہ کہتے ہیں، جب ہم کسی وزن پہ ڈالتے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ فعل ماضی میں ہمارے پاس 3 وزن ہے، یا تو فعلا کا وزن ہے، یا فعیلہ کا وزن ہے، یا فعولہ کا وزن ہے۔ جب ہم مادے کو وزن کے اوپر ڈالتے ہیں تو ہمارے پاس صیغہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، ایک اپلیکیبل فارم بنتا ہے۔ اور ہمارے پاس فعل ماضی میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں 14 صیغے ہیں، جس میں 6 صیغے تھرڈ پرسن کے ہیں، غائب کے ہیں، 6 صیغے سیکنڈ پرسن کے ہیں، حاضر کے ہیں، اور 2 صیغے جن کو ہم متکلم کہتے ہیں یا فرسٹ پرسن کے ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیز ہم جانتے ہیں۔ ابھی تک چونکہ ہم نے 4 پارٹس پڑھے ہیں فعل ماضی کے، تو یہ تمام چیزیں میں آپ کو ایک طرح سے آپ کو ایک ریکیپ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے ہم کہاں تک پہنچے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم کچھ قاعدے پڑھیں گے اچھی طرح سے ایک ایک کر کے، کیونکہ ہمارے پاس فعل ماضی کے تقریباً 10-12 قاعدے ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے قاعدوں کو پڑھیں گے تاکہ آپ کے نوٹس بھی بنتے رہیں، اور ساتھ ساتھ میں ہم کچھ مثالیں بھی دیں گے، ٹھیک ہے، قرآن مجید سے۔ سب سے پہلا قاعدہ جو جملہ فعلیہ کا ہے، اور خصوصاً ہم نے چونکہ شروع کیا ہے فعل ماضی سے، وہ یہ قاعدہ ہے کہ فاعل جب اسم ظاہر ہو، یعنی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا جو پارٹ ہے اس کو ہم فعل کہتے ہیں۔ کبھی کبھی فاعل جو ہے یعنی کرنے والا جو ہے، سبجیکٹ جو ہے، وہ اس فعل کے اندر موجود ہوتا ہے،
ہڈن ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ فعل سے باہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا قاعدہ کیا بتاتا ہے؟ پہلا قاعدہ یہ بتاتا ہے کہ جب بھی آپ فاعل کو ظاہر دیکھیں گے، یعنی فاعل کو اگر آپ سے الگ دیکھیں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ضرب اللہ، ٹھیک ہے، اللہ نے مثال دی یا اللہ نے مارا. اب ہم ضرب، یعنی ضرب کہتے ہیں مارنے کو، ٹھیک ہے، ضرب اللہ، اللہ نے مارا. اسی طرح ہم کہتے ہیں رفع اللہ، اللہ نے بلند کیا. اب اس میں کیا ہے؟ رفع ہمارے پاس فعل ہے اور اللہ جو ہے یہ فاعل ہے. تو جب بھی ہمارے پاس فعل سے باہر ہو، یا ہم دوسری زبان میں کہہ سکتے ہیں جب بھی ہمارے پاس فاعل، کیونکہ فاعل اسم ہوتا ہے، ظاہر ہو، تو یاد رکھنا چاہیے فعل ہمیشہ واحد غائب استعمال ہوگا. آپ کو یاد رکھنا چاہیے آپ صرف دو صورتوں میں فاعل کو باہر پائیں گے. پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا. ایک صورت یہ ہے کہ جو فاعل ہوگا، ٹھیک ہے، وہ تو یا تو پہلا کلمہ ہوگا یا پہلا سیگا ہوگا یا چوتھا سیگا ہوگا. ٹھیک ہے، تو دونوں پہلا سیگا اور چوتھا سیگا، یہ دونوں سیگے جو ہے یہ ہمیشہ غائب کے ہوتے ہیں. اس میں بھی آپ کو یاد رکھنا پڑے گا واحد غائب. ہمارے پاس غائب کے دو سیگے واحد کے ہیں، ایک تو پہلا سیگا ہے، ایک چوتھا سیگا ہے. یعنی دوسری صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فاعل صرف اس صورت میں ظاہر ہوگا یا فاعل اس صورت میں فعل سے باہر ہوگا جب ہمارے پاس سیگا پہلا نمبر ہو یا سیگا نمبر 4 ہو. یاد رکھنا چاہیے سیگا نمبر 1 یا سیگا نمبر 4. یہ سیگا نمبر 1 یا سیگا نمبر 4 جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ دونوں غائب کے سیگے. تو اسی لیے قاعدہ نمبر 1 یہ بنا کہ فاعل جب ہمارے پاس، یعنی فاعل اسم جب ہمارے پاس ظاہر ہو، فعل سے الگ ہو، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اس وقت جو فعل ہے وہ ہمیشہ واحد غائب استعمال ہوگا، چاہے وہ واحد، یعنی چاہے فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو. البتہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جنس کا لحاظ رکھا جائے گا، یعنی ہمیشہ جنس کا خیال رکھا جائے گا. یعنی اگر فاعل مذکر اسم ہو تو فعل واحد مذکر غائب استعمال ہوگا، مگر اگر ہمارے پاس فاعل جو ہے مؤنث اسم ہو تو اس وقت فعل جو ہے واحد مؤنث غائب استعمال ہوگا. مثال کچھ دوں گا، آپ کو بہت ہی اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. دیکھیں ایک مثال یہاں پر ہے، قتل مسلم کافرن. ابھی دیکھیے اس میں ہم نے کیا کیا، قتل جو ہے یہ پہلا سیگا ہے. قتل، جلال صاحب اگر میرے ساتھ ہے تو بتائیں قتل کا، مجھے یہ بتائیے آپ، یہ جو قتل لکھا ہوا ہے اس کا مادہ کیا ہے؟ جلال صاحب میرے ساتھ ہیں آپ؟ خاف تے لام. قاف تا لام، بہترین. قاف تا اور لام، کیونکہ عربی میں تے کو تا کہتے ہیں. قاف تا لام یہ ہمارے پاس مادہ ہے. اچھا، قاف تا لام جو مادہ ہے آپ مجھے بتائیے یہ کس ہمارے وزن پر رکھا گیا ہے؟ کون سا وزن ہے اس کا قتلہ کا؟ یہ پہلا ہے صاحب، یہ پہلا ہے، یعنی فعلہ کا وزن. اب تھوڑا سا اس کو یاد رکھیے گا، فعلہ کا وزن. تو فعلہ، فا زبر فا، عین زبر آ، لام زبر لا. اسی طرح قاف زبر قا، تا زبر تا، لام زبر تا، قتلہ. تو تینوں، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، تینوں پہ زبر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا سیگا ہو گیا. پہلا سیگا میں نے آپ کو بتایا ہمیشہ جو پہلا سیگا ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ واحد مذکر غائب کا سیگا. واحد مذکر غائب، کیونکہ ہم نے پورا گردان پڑھا، اس کا پہلا جو ہے واحد مذکر غائب. قتلہ، اب جب میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ پہلا سیگا ہوگا ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ پہلے سیگے میں ہمارے پاس دونوں کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، فاعل ہڈن بھی ہوگا، فاعل ظاہر بھی ہوگا. ٹھیک ہے، پہلا اور چوتھا. کیونکہ وہ جو قاعدہ نمبر 1 ہے اس میں ہم یہی بتا رہے ہیں کہ فاعل صرف 2 صورتوں میں ظاہر ہو سکتا ہے. کس صورت میں؟ ایک پہلے سیگے میں، ایک چوتھے سیگے میں، کیونکہ دونوں غائب کے ہیں اور دونوں واحد سیگا. دیکھیں قتلہ پہلا سیگا. اب بتائیے قتلہ جو ہے یہ ہو گیا فعل. مسلمون اس میں کیا ہے؟ اس جملے میں
मुस्लिमुन ये रफा हालत में है, ठीक है। तो रफा हालत में जो इसम होता है जुमला फेलिया में, उसको क्या कहते हैं? ये हो गया फेल। ये क्या है? मुमकिन है उर्दू में आपको गलती हो, इसको कहते हैं फाइल। फाइल काम करने वाला, इंग्लिश में आप कह सकते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। क़तला मुस्लिमुन काफिरन। अब बताइए काफिरन किस कंडीशन में है, कौन सी हालत में है? हमारे पास जो अरबी हालत है काफिरन की, ये रफा है, नस्ब है या जर है? जी ये रफा में है। रफा ये माशाल्लाह रफा में है, माशाल्लाह बहनें भी जवाब दे रहे हैं। आपने बताया रफा, ये रफा सही नहीं है। आप बताइए काफिरन किस में है? मुस्लिमुन रफा में है, काफिरन किस में? नस्बी हालत में। नस्बी हालत में है, बहन ने जवाब दे दिया। तो नस्ब में क्या होता है जुमला फेलिया का? क्योंकि 3 पार्ट जुमला फेलिया के हमने पढ़े, फेल, फाइल, मफऊल। मफऊल मतलब ऑब्जेक्ट। जी ये मफऊल है, मफऊल जिस पे काम होता है। तर्जुमा हो गया कत्ल किया, कत्ल किया एक मुसलमान ने एक काफिर को। एक क्यों मैं पढ़ रहा हूं? क्योंकि दोनों जो है मुस्लिम और काफिरन, ये दोनों जो है ये नकिरा के सेगे। नकिरा का हम मतलब जनरलाइज कर लेते हैं, ये कोई खास नहीं। तो तर्जुमा हो गया कत्ल किया मुस्लिम ने काफिर को, ठीक है, कत्ल किया मुस्लिम ने काफिर को, ये पहला सेगा है। अब देखिए हमारे पास एक और कंडीशन है, कतला मुस्लिमानी काफिरन। अब बताइए कतला इसमें क्या है? कतला फेल है, फेल है। और मुस्लिमानी, मुस्लिमानी ये जमा नहीं, दो का सीगा, ये दो का तस्निया का सेगा। अच्छा दो के सेगे में आप बताइए, दो के सेगे में ये दूसरा से ये दो का सेगा है। सेगा मत कहिएगा आप इसको कहिए ये तस्निया है, सेगा मत कहिएगा आप। इसकी दूसरी कंडीशन है, सेगा नहीं कह सकते, क्योंकि सेगा हमारे पास कतला, कतला, कतलू उस तरह का होता है। मुस्लिमानी हम इसको सेगा नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये तस्निया में है, ठीक है, मुसन्ना है। ये वाहिद है पहला कंडीशन। दूसरा हमारे पास मुसन्ना है। मगर मुझे ये बताइए जो मुस्लिमानी है इसकी अरबी हालत क्या है? ये रफा है, नस्ब है या जर है? जरी हालत नहीं, कैसे जरी हालत है? मुस्लिमानी, आनी किसकी साउंड है? आनी किसकी साउंड है? मुस्लिमानी। देखिए मैंने आपको बताया था जब भी हम एराब पढ़ते हैं, एराब को जानने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि हम एराब को जानते हैं तनवीन से, 2 पेश 2 जबर 2 जेर, या पेश जबर जेर, हरकत जिसको हम कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया साउंड से, आनी आईनी। जैसे यहां पर लिखा है मुस्लिमानी, ये रफा है, मुस्लिमाइनी, मुस्लिमाइनी वो नस्ब और जर है। समझ रहे हैं बात? तो यहां पर मुस्लिमानी जो है ये हालत रफा में है। जैसा कि हमारी एक हालत नस्ब नहीं, जो भी एक बहन है हालत रफा में है। तो हालत रफा में क्या होता है जुमला फेलिया का? फाइल या मफूल? मफूल होता है। नहीं, फाइल होता है। नहीं, काम करने वाला, काम करने वाला फाइल। आप उर्दू जबान में जो अल्फाज है ना, इसको आप समझिएगा। बहन ने जवाब दे दिया। फाइल का मतलब होता है काम करने वाला, और जिस पे काम किया जाए उसको कहते हैं मफऊल। जैसे मिसाल के तौर पर कातिल, मकतूल। कातिल होता है कत्ल करने वाला, मकतूल होता है जिसको कत्ल किया गया। तो आप याद रखिएगा, फाइल, मफऊल, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, मुस्लिमानी काफिरन। आप बताइए काफिरन जो है इस जुमले में कौन सी हालत में है? अरबी हालत कौन सी है काफिरन की? रफा है, नस्ब है या जर है? रफा हालत, ये नस्ब है। आप बार बार गलती कर रहे हैं, ये यहाँ पर नस्ब है। रन है ना, अगर रुन होता तो रफा होता। आप को मैं मशवरा दूंगा जलाल साहब कि आप ये जो अरबी हमने हालत पढ़ी है ना, अब मुझे नहीं पता वो कौन सा लेक्चर है, उसको पहले एक बार फिर से देख लीजिए
کہ رفع نصب جر کس کو کہتے ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس سٹیج پہ آپ کوئی ایسی غلطی, کیونکہ اسی سے ہمیں پتا چلے گا کہ اس جملے میں, قرآنی جملے میں, عربی جملے میں فاعل کون ہے, مفعول کون ہے, جب ہمیں پتا چلے گا رفع کون ہے اور نصب کون. ٹھیک ہے, تو اس کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ اس کا ترجمہ یہ ہو, کیونکہ مسلمان یہ دو کا نام ہے, اس کا ترجمہ ہو گیا قتل کیا دو مسلمانوں نے کافر کو. ٹھیک ہے, قتل کیا دو مسلمانوں نے کافر کو, کہ دو مسلمان ہیں نا مسلمان. اب اس کے بعد ہے تیسرا جملہ, قتل مسلمون کافرن. بتائیے قتل کیا ہے اس میں؟ قتل فعل ہے اور فعل ہے. مسلمان مسلمون کیا ہے؟ مسلمون جمع ہے, مگر جمع میں آپ مجھے بتائیے اعرابی حالت کون ہے, رفع ہے یا نصب ہے؟ رفع ہے. مسلمون, دیکھیں مونا جو ہے ساؤنڈ ہے نا, مونا اونا, یہ رفع کی ہے, اور مسلمین مینا جو ساؤنڈ ہے وہ نصب اور جر کی. ٹھیک ہے, تو قتل مسلمون, مسلمانوں نے قتل کیا کافرن, ایک کافر کو. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد دیکھیے قتلت. اب جلال صاحب بتائیے یہ جو قتلت ہے, قتلت یہ کون سا سیگا ہے؟ گردان میں قتلت کون سا سیگا ہے؟ چوتھا سیگا ہے. نہیں صحیح, آپ نے صحیح کہا, آپ نے صحیح کہا. دیکھیے اسے پڑھیے, قتلا قتلا قتلو قتلت. ٹھیک ہے نا, قتلا قتلا قتلو قتلت, آگے نا چوتھا سیگا. اب جب چوتھا سیگا ہوگا, کیونکہ قاعدہ جو ہم پہلا پڑھ رہے اس میں وہی بتا رہا ہوں جو پچھلے لیکچر میں نے بتایا, مگر آج میں نے اس کو قاعدہ بنایا کہ آپ دیکھیں گے جو فاعل ہوگا وہ باہر ہو سکتا ہے صرف دو کنڈیشن میں, صرف دو سیگوں کی صورت میں, یا تو سیگا نمبر 1 ہوگا یا تو سیگا نمبر چوتھا ہوگا. 3 مثالیں ہم نے دی, سیگا نمبر 1 کی, 1 کی. اب ہم 3 مثالیں دیں گے سیگا نمبر چوتھا. ٹھیک ہے, جس کو ہم کہیں گے واحد مؤنث غائب. یہ واحد مذکر غائب ہے, یہ واحد مؤنث غائب ہے. قتلت. اب دیکھیں واحد مؤنث غائب کس صورت میں آتا ہے؟ جب ہمارے پاس فاعل جو ہے, ٹھیک ہے, کام کرنے والا جو ہے وہ مؤنث میں ہو. اب دیکھیے قتلت مسلمتن, ایک مسلم عورت نے قتل کیا کافرن, کافر کو. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہاں پر ہم نے قتلت کیوں لایا؟ وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے پاس جو فاعل ہے وہ فیمیل ہے, اسی لیے یہاں پر چوتھا سیگا لایا. سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی طرح ہمارے پاس اب اس کے بعد ہے قتلت, پھر سے چوتھا سیگا. چوتھا سیگا ہوگا تو میں نے آپ کو بتایا. اب آپ اس کے بعد دیکھیں گے کیا اس کے بعد جو فاعل ہے وہ ظاہر ہے, وہ نظر آ رہا ہے, بالکل نظر آ رہا ہے. قتلت مسلمتانی, یہاں پہ بھی دیکھیں آنی کی ساؤنڈ ہے, جیسے یہاں پر تھا مسلمانی, آنی کی ساؤنڈ ہے. تو آنی کی ساؤنڈ جو ہوتا ہے, یاد رکھیے گا یہ ہمارے پاس رفع کی ساؤنڈ ہے, اور رفع میں کون ہوتا ہے؟ رفع میں ہوتا ہے فاعل, فاعل کام کرنے والا. ٹھیک ہے, اور کافرن یہاں پر وہی کنڈیشن ہے, یہ مفعول ہے. قتلت فعل, مسلمتانی فاعل, کافرن مفعول. فعل پلس فاعل پلس مفعول مل کے بن جاتا ہے جملہ فعلیہ. ترجمہ کیا ہو گیا؟ قتل کیا دو مسلمان عورتوں نے کافرن, ایک کافر کو. اب اس کے بعد ایک اور مثال ہے قتلت, یہاں پر پھر سے چوتھا سیگا ہے مسلماتن. آتن کی جو ساؤنڈ ہے یاد رکھنا چاہیے, آتن کی ساؤنڈ عورت یعنی مؤنث کا جمع سیگا ہے, اور یاد رکھنا چاہیے یہ بھی ہمارے پاس جناب محترم رفع کی حالت میں ہے. تو رفع کی حالت میں جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ فاعل ہوتا ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ فعل ہے, فاعل ہے. کافرن یہ ہمارے پاس مفعول ہے. کلیئر بات؟ ترجمہ ہو گیا کچھ مسلمان عورتوں نے قتل کیا ایک کافر. ترجمہ صحیح ہے, کلیئر ہو گیا سب باتیں. اب یہ تو تھی ہمارے پاس آپ کو سکھانے کے لیے ایک, ہم نے ایک فرضی جملہ بنایا جس میں میں نے آپ کو پہلے اور چوتھے سیگے کی مثال دی. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ فاعل اور مفعول کیسے ہو سکتا ہے. اب ایک مثال ہم قرآن مجید سے دیں گے تاکہ آپ کو یہ چیز واضح ہو جائے. ہمارا اس عربی یہ جو ہم ایزی قرآن گرامر پڑھ رہے ہیں, ہمارا مقصد چونکہ بول چال کی عربی سکھانا پڑھانا نہیں ہے,
ہمارا اصل میں مقصد ہے قرآن سے آپ کو قریب کرنا. اب دیکھیں اس طرح کی مثال قرآن مجید میں آپ کہاں دیکھیں. ہمارے پاس ایک مادہ ہے صاد دال قاف. ٹھیک ہے جلال صاحب اور جو بہنیں ہیں جی. یہ جو مادہ ہے اس کو ہم ڈالیں گے فاعلہ کے وزن پر تو یہ بنے گا صدقہ. صدق. تو پہلا سیگا جو بنتا ہے آپ کو پتا ہے یہ واحد مذکر غائب کا سیگا بنتا ہے. صدقہ اس ایک مرد نے سچ کہا. ٹھیک ہے مرد کہیے یا آپ یہ کہہ سکتے اس ایک نے سچ کہا, اس ایک مذکر نے سچ کہا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے پاس ایک اور مادہ ہے واو عین دال. ٹھیک ہے اس کو بھی آپ ڈالیے فاعلہ کے وزن پر تو یہ بنے گا وعدہ. ترجمہ ہو گیا اس نے وعدہ کیا. صدقہ کا ترجمہ اس نے سچ کہا, وعدہ کا ترجمہ اس نے وعدہ کیا. ٹھیک ہے. اب یہ تو ہمارے پاس اسماء ہے. صدقہ دینا اور یہ صدقہ میں ڈفرنس ہے. یہ صدقہ نہیں ہے, وہ صدقہ ہے. وہ صاد کے بعد دال پہ جزم ہے اور قاف کے بعد ہمارے پاس الٹا ہا ہے یعنی گول ہا. یہ صدقہ ہے. صدقہ مطلب سچ بولنا. جیسے ہم صدیق کہتے ہیں نا سچ بولنے والا, جیسے ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے وہ صدقہ الگ ہے, وہ صدقہ ہے, وہ صاد کے بعد دال پہ جزم ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے ابھی تک کوئی بھی ایسا نہیں پڑھا کہ جس میں جزم ہو. ہم نے صرف پڑھا جو مادہ کو ہم جب ہمارے پاس وزن پہ ڈالتے تو وزن پہ تو ہم نے دیکھا تینوں پہ یا تو زبر تینوں پہ ہے یا عین کلمے پہ زیر ہے یا عین کلمے پہ پیش. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ان دو ہمارے پاس یہ افعال ہے فعل ہے, ان کو قرآن مجید کی سورہ یاسین آیت نمبر 52 میں کیسے استعمال کیا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے ہاذا. یہ تو ہمارے پاس جب ہم اسم اشارہ استعمال کرتے ہیں تو اسم اشارہ جب استعمال کرتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیے کہ اسم اشارہ جو ہوتا ہے یہ اسم کی جب ہم اسم کہتے ہیں اسم سے کوئی چیز شروع ہوا. ٹھیک ہے تو جملہ اسمیہ ہے. یہ ہاذا جملہ اسمیہ, ما مطلب کیا, وعد الرحمن. اب یہاں سے پڑھیے آپ کیا ہے وعدہ کون سا سیگا ہے جلال صاحب. ابھی ہم نے اوپر پڑھا یہ پہلا سیگا ہے. تو پہلا سیگا اس کو آپ یاد رکھیں گے. پہلے سیگو ہم کو بتائیں گے اس کو ہم بتائیں گے واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب اس کو آپ زبان پہ لائیے گا. واحد مذکر غائب پہلا سیگا واحد مذکر غائب. وعدہ اس نے وعدہ کیا. اب دیکھیے یہ جو پہلا سیگا ہے اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پہلے سیگے میں ہمارے پاس دونوں کنڈیشن ہے. اس کا جو فاعل ہے, فاعل مطلب کام کرنے والا, کیونکہ فعل کے بعد فاعل ہوگا نا, یہ فعل ہے اس کے بعد فاعل ہوگا. یا تو فاعل اس فعل کے اندر ہو سکتا ہے یا باہر ہوگا. مگر آپ کو میں نے بتایا کہ پہلے اور چوتھے سیگے میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ اکثر پہلے اور چوتھے سیگے میں جو فاعل ہوتا ہے وہ باہر ہی ہوتا ہے. کبھی کبھی اندر بھی ہوتا ہے مگر کبھی کبھی باہر بھی ہوتا ہے. جیسے یہاں پر ہے وعدہ کیا الرحمن, ملانے کے وقت کہیں گے وعد الرحمن, وعدہ کیا رحمان نے. اب مجھے بتائیے یہ جو رحمانو ہے یا کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیا ہے؟ کیا فعل یا نہیں فعل تو آ گیا نا, وعدہ فعل آ گیا. آپ کو یہ رحمانو کیا لگ رہا ہے آپ کو, یہ کیا ہے؟ فعل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جملہ فاعل ہوگا. بہترین. اب آپ یہ بتائیے فاعل اور مفعول بھی ہو سکتا ہے نا, فاعل کے ساتھ ساتھ یہ مفعول بھی تو ہو سکتا ہے کیونکہ جملہ فعلیہ میں فاعل اور مفعول دونوں ہوتے ہیں. اب آپ کو کیسے پتا چلا یہ فاعل ہے, یہ میں آپ سے سمجھنے والا ہوں. اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں بات آ گئی تب آپ کا پہلا قاعدہ آپ کو سمجھ میں بات آ گئی. اب آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو الرحمن ہے یہ فاعل ہے مفعول نہیں ہے؟ یہ کیسے آپ پروو کر سکتے ہیں یہ مفعول نہیں ہے فاعل؟ کیونکہ سبجیکٹ رحمان جو کام کرنے والے. کیسے آپ کو پتا چلا؟ نہیں ٹھیک تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر آپ کو کیا انڈیکیشن ہے جس سے آپ مجھے کنونس کر سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر فاعل ہے مفعول نہیں؟ کون سی کنڈیشن ہے؟
یہ دو زبر ہونے نہیں پیش ہونے کی وجہ سے سر جی پیش ہونا، اور تھوڑا سا اور بتائیے رفع، پیش ہونے، ماشاء اللہ صحیح بات، یعنی رفع اب آپ نے صحیح بات بتائی کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ فعل کے بعد جو اسم ہے یہ رفیع حالت میں ہے، تو میں وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ یہ فاعل ہے، اچھا 100% کریکٹ۔ اس کا ترجمہ ہو گیا ہذا ما، یہ تو وہ چیز ہے، وعد الرحمن، جس کا وعدہ کیا رحمان نے۔ ما کا ترجمہ ہو گیا جس کا، یعنی یہ مائی موصولہ ہے، ہذا یعنی یہ وہ چیز ہے، یعنی قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالی جنت دکھائے گا، جہنم دکھائے گا، خصوصاً یہاں جہنم کا تذکرہ ہے، تو اس وقت جو کافرین ہے وہ دیکھیں گے جہنم، وہ دیکھیں گے جنت، اس کے بعد وہ سوال کریں گے کہ یہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کہتا ہے کہ اس وقت اللہ ان کو جواب دے گا کہ یہ وہ چیز ہے، جنت کو دکھا کے، جہنم کو دکھا کے، یہ وہ چیز ہے ما، جس چیز کا وعد الرحمن، وعدہ کیا رحمان نے۔ اب دیکھیے وعدہ کس نے کیا؟ رحمان، رحمان اللہ کی صفت ہے کہ نہیں؟ تو فاعل جو ہے رحمان ہے نا، اللہ ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے جس کا وعدہ کیا رحمان نے، اللہ نے، اور یعنی اور واو زبر وا، ایک واو عطف ہے، صدقل۔ اب مجھے بتائیے صدقہ کیا ہے؟ اوپر ہم نے پڑھا تھا صدقہ، صدق یہ پھر فاعل ہو گیا، یہ فعل ہے، فاعل ہے، فاعل کیسے ہوگا؟ اچھا فعل ہے تو کس کنڈیشن میں یہ فعل ہے؟ یعنی کون سا سیگا ہے یہ؟ پہلا ہے، دوسرا ہے، پانچواں؟ پہلا سیگا، پہلا سیگا ہوگا تو ہمیں یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ اس کا فاعل باہر ہو۔ المرسلون، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ فاعل ہے یا مفعول ہے المرسلون؟ اگر بہنیں بھی جواب دیں کوئی مسئلہ نہیں۔ مفعول نہیں ہو سکتا صاحب؟ کیسے؟ دیکھیں اگر آپ مفعول کہہ رہے ہیں تو مجھے بتائیے کیوں، اگر آپ فاعل کہہ رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کیوں۔ ماشاءاللہ عائشہ نے جواب دے دیا، عائشہ بہن نے جواب دے دیا، مگر میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں کیوں، اور ان کا جواب صحیح ہے، یہ فاعل ہے، مگر سوال ہے کیوں ہے فاعل، کیسے آپ کو پتا چلا فاعل؟ جیسے آپ نے یہاں جواب دیا نا کہ الرحمن جو ہے یا رفیع کنڈیشن میں، رفع میں ہے، اسی طرح المرسلون بھی رفع میں ہے۔ اب آپ کہیں کہ کیسے؟ میں نے آپ کو بتایا یا تو ہمارے پاس حرکات کے ذریعے سے ہم کسی کا اعراب جان سکتے ہیں، یا آواز کے ذریعے۔ المرسلون، اونا کی جو ساؤنڈ ہے یہ رفع کی ساؤنڈ، اگر اینا ہوتا تو پھر وہ ہمارے پاس یا تو نصب ہوتا یا جر ہوتا۔ صدق المرسلون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہذا، یہ وہ چیز، ما، جس کا وعدہ کیا، وعد الرحمن، وعدہ کیا رحمان نے، اور صدق المرسلون، سچ کہا رسولوں نے۔ مرسلون رسول کی جمع ہے، یعنی یہ جو وعدہ آپ دیکھ رہے، جنت دیکھ رہے ہیں، جہنم دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا، اور مرسلون نے، مرسلون یعنی اللہ کے رسولوں نے، صدق المرسلون، اللہ کے رسولوں نے سچ بولا، یعنی سچ کہا اللہ کے رسول۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے دونوں حالتیں آ گئی کہ پہلی کنڈیشن جب تھی، ہمارے پاس پہلا سیگا تھا، اس وقت آپ نے دیکھا ہمارے پاس یہ جو الرحمن یا المرسلون، ہمارے پاس جو فاعل ہے وہ باہر۔ ایک اور مثال ہے سورہ احزاب کی، صدق اللہ ورسولہ، یہاں پہ بھی پہلی کنڈیشن ہے صدقہ، تو فعل ہے، ہم دیکھیں گے فاعل اس کا باہر ہے اللہ، کیونکہ حالت رفع میں ہے، یہ عطف ہے، رسولہ، دیکھیں رسول، لام پیش لو، یہاں پہ بھی رفع میں ہے، اور اس کے رسول نے، یعنی سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیے صدقہ جو ہے یہ فعل ہے، اور اللہ و رسولہ دونوں اس کے فاعل ہے، تو یہاں مفعول ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کلیئر کر دیجئے۔ یہ جو بہن ہمارے پاس ابھی آ گئی، پلیز وہ اپنا یہ اس پہ کوئی سکیچ نہ کرے، گزارش ہے کہ کوئی سکیچ نہ کرے، کیونکہ ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو بہن ابھی ہمارے پاس جوائن ہو گئی، پلیز اس کو کوئی سکیچ نہ کرے، اس کو جلدی سے وہ ڈیلیٹ کر دیں۔ چلے، اس کے بعد قاعدہ نمبر دوسرا آپ یاد رکھیے گا کہ فاعل اگر جمع مکسر ہو، یعنی جمع مکسر غیر عاقل ہو، یہ دوسرا قاعدہ ہے اب، تو فعل جو ہے واحد مؤنث غائب استعمال ہوگا۔
یعنی اگر ہمارے پاس کوئی بھی فاعل جو ہوگا اگر وہ جمع مکسر میں نے آپ کو بتایا تھا، یعنی جمع مکسر کا مطلب ہوتا ہے جو 100% وہ نہ ہو جو اس کا واحد ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے جمل ہمارے پاس واحد ہے. اگر ہم اس کا ہم جمع بنائیں گے کیونکہ واحد ہے تو ہمارے پاس جمع بنے گا جمال. ٹھیک ہے، جمل کی جمع جو ہے وہ ہے جمال. اس میں آپ دیکھیے جیم میم لام برابر نہیں ہے، اس میں جیم میم کے بعد الف ہے. تو اس طرح کے جمع کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر، یعنی بروکن جمع، کیونکہ پوری طرح سے نارمل جمع نہیں ہے. نارمل جمع وہ ہوتا ہے جس میں واحد کے پورے کلمے موجود ہو، جیسے جین میم لام. اگر ہمارے پاس مثال کے طور پر جملون ہوتا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ مکمل ہمارے پاس جمع ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم جمع سالم کہتے ہیں. مگر جب ہمارے پاس واحد کے بعد جمع ایسا آ جائے کہ واحد کے پورے ہمارے پاس الفاظ ایک ساتھ موجود نہ ہو، بیچ میں کوئی نہ کوئی کنڈیشن ہو، جیسے جیم کے بعد میم کے بعد الف ہو، یاد رکھنا چاہیے اس کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر. اگر ہمارے پاس فاعل جمع مکسر ہو غیر عاقل کا، غیر عاقل مطلب نہ انسان نہ جن نہ فرشتہ، کیونکہ قرآن مجید اور عربی گرامر میں عاقل جو ہے، عقل والے صرف یا تو انسان ہے یا جن ہے یا فرشتے، باقی جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ تمام ہمارے پاس غیر عاقل کی جمع ہے، یعنی ان کو ہم غیر عاقل کہتے ہیں. یہاں پر قاعدہ نمبر 2 یہ ہے کہ جب بھی آپ غیر عاقل کی جمع دیکھیں گے، یعنی جمع مکسر دیکھیں گے وہ بھی غیر عاقل ہوگا، تو ہمیشہ اس وقت آپ واحد مؤنث غائب دیکھیں گے، واحد مؤنث غائب دیکھیں گے. اب دیکھیں ذہب جمل، ذہب یہ ہمارے پاس فعل ہے اور پہلا کنڈیشن ہے. تو آپ دیکھیں جمل، چلا گیا کوئی ایک اونٹ، ذہب کہتے ہیں جانے کو، چلا جانا. ذہب جمل، چلا گیا کوئی ایک اونٹ. ذہب جملانی، دیکھیں ہم نے یعنی جو ہمارے پاس تسنیہ کا صیغہ ہے، صیغہ نہیں کنڈیشن ہے، یعنی چلے گئے 2 اونٹ. اس میں بھی آپ نے دیکھا واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے. مگر جو ہی ہم جمع پہ آ گئے، وہ بھی جملن کی جمع پہ آ گئے، کیونکہ آپ کو پتا ہے جملن جو ہے یہ غیر عاقل ہے. اس کو جب ہم جمع بنائیں گے تو یہ مکسر بنے گا، جملن بنے گا جمالن. اب دیکھیں جو ہی جمالن بن گیا، غیر عاقل کی جمع جب ہو گیا، تو یہ جو ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں فعل ہے، یہ فعل اچانک تبدیل ہو جاتا ہے فعل مذکر سے، یہ فرسٹ مؤنث بن جاتا ہے. ذہبت، یہاں پہ بھی ذہبہ ہے، یہاں پہ بھی ذہبہ ہے، مگر یہاں پر بن جائے گا ذہبت. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ قاعدہ نمبر ہے کہ جب بھی آپ فاعل کو دیکھیں گے غیر عاقل جمع مکسر، جیسا کہ آپ نے یہاں دیکھا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو فعل ہوگا وہ ہمیشہ واحد مؤنث غائب آئے گا. واحد مؤنث، واحد مذکر نہیں، واحد مؤنث غائب آئے گا. کس صورت میں؟ جس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس فاعل جمع مکسر غیر عاقل، جمع مکسر غیر عاقل. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، بہت امپورٹنٹ قاعدہ ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دے دیتا ہوں. ہمارے پاس ہے ہا با تو، یہ ہمارے پاس مادہ ہے، اس کو فاعلہ کے وزن پہ ڈالیے تو یہ بنے گا حبطہ. حبطہ کا ترجمہ ہے ضائع ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا. اب دیکھیں قرآن مجید میں حبطت، حبطہ، حبطہ، حبطو، حبطت، یہ چوتھا صیغہ ہے. حبطت اعمالہم، اعمالہم ترجمہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال. اب سوال پیدا ہو گیا، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اعمال کے لیے تو عام استعمال ہونا چاہیے حبطہ، مگر آپ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر اعمال جو ہے یہ عمل کی جمع ہے. عمل کی جمع جو ہے اعمال ہے. عمل کی جمع جو ہے، عمل کی جمع جو ہے یہ اعمال ہے.
कोई मसला था इसमें। खैर, अमल की जमा जो है वो आमाल है, ठीक है, अमल की जमा आमाल है। और मैंने आपको बताया आमाल भी हमारे पास जमा है, जमा मुकस्सर है गैर आकिल की, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर जो आमालुहुम है, क्योंकि ये हमारे पास जमा इस्तेमाल हुआ, इसीलिए हमारे पास ये जो फेल इस्तेमाल हुआ है वो वाहिद मुज़क्कर गायब का फेल इस्तेमाल हुआ है, हाबितत। अदरवाइज अगर यहाँ पर अमलुन होता, अमलुन मिसाल के तौर पर हम ये कहते हाबिता अमलुन, मगर यहाँ पर क्योंकि अमालुहुम है, अमाल जो है ये अमल की जमा है, और अमाल जो है वो गैर मुकस्सर यानी जमा मुकस्सर गैर आकिल है, इसी की वजह से यहाँ पर चौथा सेगा यानी वाहिद मुज़क्कर गायब इस्तेमाल हुआ है। हबितत अमालुहुम, ज़ाया हो गए उनके अमाल, फिद दुनिया वल आखिरती, दुनिया में और आखिरत में, व उलाइका, और वो अस्हाबुन नारी, जहन्नम के लोग हैं, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। यहाँ पर कलर की वजह से मैंने नीचे इसको बताया है कि क्या क्या चीजें हैं। ये देखिए, हबितत जो है ये फेल है, अमालुहुम जो फाइल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आप नाम दे सकते हैं जुमला फेलिया। अगर फिर दुनिया वाला आखिरती भी मिलाएंगे, क्योंकि इसको हम कहेंगे मुतालिक की फेल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जुमला फेलिया है। हबितत फेल, अमालुहुम फाइल, फिर दुनिया वाला आखिरती मुतालिकी फेल, इसको हम कह सकते हैं। व उलाइका, उलाइका ये जुमला इस्मिया यहाँ से शुरू हुआ, जुमला इस्मिया जो शुरू होता है तो वो मुब्तदा है। अस्हाबुन नारी, आप मुझे बता सकते हैं अस्हाबुन नारी कौन सा यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड है या मुरक्कब है? अस्हाबुन नारी, जी बहनों में से कोई बताएगा? अस्हाबुन नारी, उलाइका मुब्तदा, अस्हाबुन नारी मिल के हमारे पास बन जाता है खबर। नहीं, तौसीफी नहीं है ये, अस्हाबुन नारी कहाँ तौसीफी है? आप देख रहे हैं ना, ये मुरक्कबी इजाफी है। देखिए इजाफी में क्या होता है, उसमें मुजाफ पे अलिफ लाम नहीं होता, और तनवीन भी हल्की होती है, और मुजाफ इलैह जो है हमेशा मजरूर होता है। तो मुरक्कबी इजाफी उलाइका के लिए बन जाता है खबर। तो उलाइका मुब्तदा, अस्हाबुन नार इसकी खबर, हुम फिर से यहाँ पर जुमला इसमें शुरू हो गया, फीहा खालिदूना, और खालिदूना इसकी खबर है, और फीहा मुतल्लिक की खबर। और जब हुम पहले आ जाए और फीहा उसके बाद आ जाए और खालिदूना जो खबर लास्ट में हो जाए, तो इसमें जोरदार एक तरह से बयान किया जाता है। तो यहाँ पर हम आज का दरस एंड करेंगे। तो कायदा नंबर 2 को हम फिर से थोड़ा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, फिर कायदा 3 और कायदा 4 अकॉर्डिंगली। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।